شروع کریں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ اسی میرے عزیزو، آپ سب کو آج کی اس عبادت میں خوش آمدید۔ آج ہم رانی طارق کے گھر میں سب اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ان کے بیٹے فہد اور ان کی بہو رشا کی خاندانی زندگی کو منا سکیں، اور خدا نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے کہ خدا ان کی اولاد کو برکت دے، ان کی خاندانی زندگی کو برکت دے، اور آج کی ان کی شکر گزاری کو قبول فرمائے تاکہ یہ خاندان بھرپور طریقے سے خدا میں بڑھتا جائے، اور خاص طور پر خداوند اس بچے کو اپنی سلامتی میں رکھے، تندرستی دے کہ بچہ نہ صرف قد و قامت میں، حکمت و دانائی اور خدا کے خوف میں بڑھتا جائے، تاکہ بچہ بھرپور طریقے سے اپنے خاندان کا نام روشن کرے، اور یہ خاندان جو ہے اچھے طریقے سے اس کی پرورش، اس کی تعلیم و تربیت میں اپنا اہم کردار سر انجام دے سکیں۔ آئے ہم سب اپنی تمام خطاؤں، غلطی، کمزوریوں پر پشیمان ہوں، توبہ کرے تاکہ لائق طور سے آج کی مقدس قربانی میں شریک ہو سکیں۔ توبہ کا عمل۔ اے میرے خدا، میں اپنے سارے دل سے پشیمان ہوں کہ میں نے تیری بے حد نیکی اور بزرگی کے خلاف گناہ کیے ہیں۔ میں اپنے سب گناہوں سے نفرت کرتا ہوں کہ تجھ کو ناخوش کرتے ہیں۔ اے میرے خدا جو سب پیار کے لائق ہے، اور میں مضبوطی سے ارادہ کرتا ہوں کہ تیرے پاک فضل کی مدد سے میرا کہ تو ناراض نہ کروں گا، بلکہ گناہوں کی راہوں سے کنارہ کروں گا۔ آمین۔ قادر مطلق خدا باپ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ ہم دعا کریں۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہمیں جو مقدسہ مریم کنواری کو عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اس کی سفارشوں کی خاطر یہ عطا فرما کہ ہم تیرے فضل کی بھرپوری میں شریک ہو جائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ آئے ہم آج کی پہلی تلاوت سنیں۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت تکوین کی کتاب کے 18 باب کی 1 سے 15 آیات میں۔ خداوند ممرے کے بلوتوں میں ابراہیم پر ظاہر ہوا جب وہ دن کی گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو اسے 3 مرد اپنے سامنے کھڑے نظر آئے۔ وہ انہیں دیکھ کر خیمہ کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک اپنا سر جھکایا اور بولا کہ اے میرے آقا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائے کہ میں تھوڑا سا پانی لاتا ہوں اور آپ اپنے پاؤں دھو کر درخت کے نیچے آرام کریں، اور میں تھوڑی روٹی بنواتا ہوں تازہ دم ہو کر آگے جائیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے یہاں آئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا جیسا تو نے کہا کر۔ اور ابراہیم جلدی سے خیمہ میں سارا کے پاس گیا اور کہا کہ جلدی سے 3 سا آٹا لے اور گوندھ کے پھلکے پکا، اور وہ آپ گلے کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک نوکر کو دیا جس نے اسے جلد پکایا۔ تب اس نے دہی اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا۔ اور جب وہ کھا چکے تب انہوں نے اس سے کہا تیری بیوی سارا کہاں ہے؟ وہ بولا وہ خیمہ میں ہے۔ اور اس نے ان سے کہا کہ اگلے سال میں اس وقت میں تیرے پاس پھر آؤں گا۔
और तेरी बीवी सारा से एक बेटा होगा। और सारा खैमा के दरवाजे के पास उसके पीछे बैठी सुन रही थी, तो वो हंसी। और इब्राहिम और सारा ज़ईफ और बड़ी उम्र के थे, और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। और उसने अपने दिल में हंस कर कहा कि इस इसको ज़रा समय बाहर ले पूरे जाना पूरा होने मेहरबानी से। पर, जब मेरा खावन भी बूढ़ा है, क्या मैं लुत्फ उठाऊं? और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि सारा क्यों हंसकर बोली? क्या मुझ जैसी बुढ़िया के वाकई कुछ बेटा देख लेना, होगा? बाहर ले जाना, डिस्टर्ब कर रहा क्या खुदावन के नजदीक कोई बात मुश्किल है? अगले साल में इस मौसम में तेरे पास फिर आऊंगा और सारा से बेटा होगा। तब सारा ने इनकार करके कहा कि मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डरी। तो उसने कहा, नहीं, बल्कि तू हंसी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। हम एक और ज़बूर गाएंगे। सिफ्ता दे कहनिया गीत करना शुक्र खुदा, तेरियां सबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। वडे ते वेले शफकत तेरी, वडे ते वेले शफकत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, करिए याद सदा ये करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। मैं सितारा एक साज बना के, 10 सितारा एक साज बना के, इन बरबत खुश रंग बजा के, करिए याद बात करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। ने हम तो या रब्बा अपने कम्मा, तो या रब्बा मैनू तो खुश हाल है कीता, करिए याद सदात करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। खुदावंद आप सबके साथ हो। आज की इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 8वें बाब से, एक दिन जब यस्सु कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरा गुलाम घर में फालिज से बीमार पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। यस्सु ने उससे कहा, मैं आऊँगा और उसे अच्छा करूँगा। तो सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ बात ही कह दे तो मेरा गुलाम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी आदमी हूँ जो दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं, और मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है और दूसरे से कि आ तो वो आता है।
اور اپنے غلام سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور ان سے جو اس کے پیچھے ہو لیے تھے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے مشرق اور مغرب سے آئیں گے اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے فرزند باہر کے اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ تب یسوع نے صوبیدار سے کہا، جا، جیسا تیرا ایمان ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی غلام اچھا ہو گیا۔ اور یسوع نے پطرس کے گھر میں آ کر دیکھا کہ اس کی سانس تب سے پڑی ہے، اور اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تب اس پر سے اتر گئی، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی۔ جب شام ہوئی تو بتیرے آسیب زدوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے بات ہی سے بدروحوں کو نکال دیا، اور سب کو جو بیمار تھے اچھا کیا، تاکہ جو اشعیاء نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لیں اور بیماریاں اٹھا لیں۔ میرے عزیزو، یہ ہے آج کی انجیل مقدس، اس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج خدا کا کلام پہلی تلاوت اور انجیل مقدس آج کے دن کے لیے ہی کیلنڈر میں دی گئی ہے، اور اتفاق سے ہم یہاں جب یہ شکر گزاری کی عبادت گزرانتے ہیں تو ان تلاوتوں کے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اوکیزن جو ہے بچے کی پیدائش اور پھر بچے کا بیمار ہونا، دونوں باتیں ساتھ ہیں۔ بچے کی پیدائش ہونا اور بچے کا بیمار ہونا، یہ دونوں باتیں آج کی پہلی تلاوت میں اور انجیل مقدس میں بہت واضح طریقے سے آئی ہیں۔ پہلی تلاوت جو تکوین کی کتاب سے لی گئی ہے، حضرت ابراہیم اور سارہ کے اولاد نہیں ہوتی تھی، دونوں بہت ضعیف تھے، اور ممرے کے بلوتوں کے پاس حضرت ابراہیم نے جب وہاں کھڑا تھا تو اس نے دور سے دو اشخاص کو آتے دیکھا، دو آدمی اس کی طرف چلے آ رہے تھے، اور یہاں مہمان نوازی بھی آتی ہے۔ مہمان نوازی، مشرقی مہمان نوازی، کیونکہ یہ مشرق کے علاقے میں یہ خطہ ہے، فلسطین کا علاقہ، اور حضرت ابراہیم جو ہے ایمانداروں کا باپ ہے، اور وہ ان اشخاص کی طرف بھاگتا ہے، ان کی طرف جاتا ہے، اور جب ان کے پاس جاتا ہے تو سر کے بل جو ہے گر جاتا ہے، اسے سجدہ کرتا ہے، اور یہاں ایک طرح سے وہ استقبال کرتا ہے، اور پھر انہیں آقا کہتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو خادم کہتا ہے، اور دعوت دیتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، اور وہ ان کے پاؤں دھوتا ہے، ان کے لیے کھانا تیار کرتا ہے، اور بہت خاص الفاظ استعمال کرتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے خادم کے پاس اسی لیے آئے ہیں کہ آپ آرام کر کے آگے جائیں، آرام کر کے آگے جائیں۔ یہ منظر جو ہے انسانی منظر لگتا ہے کہ تین اشخاص آ رہے ہیں، انسانی روپ میں ہیں، یہ تین اشخاص، تین مرد آئے ہیں، اور یہ پاک تسلیس کی طرف اشارہ ہے۔ پاک تسلیس، یہ تینوں مرد جو ہیں ایک جیسے ہیں،
آپ ان میں فرق نہیں محسوس کر سکتے۔ پاک تثلیث کی اگر تصویر دیکھیں، یہ پاک تثلیث کیا ہے؟ باپ، بیٹا اور روح القدس، تینوں ایک ہی شکل و شبہات ہے، پہچان نہیں سکتے کہ اس میں کون مرد ہے کون عورت ہے، تینوں کی ایک ہی شکل و صورت ہے پاک تثلیث میں۔ اور یہ جو ہے یعنی جو ہے عبرانی جو ہے ثقافت میں خدا جو ہے انسانی روپ بھی دھار سکتا ہے، فرشتوں کا روپ بھی دھار سکتا ہے، اور یہ جو ہے خدا جو ہے وہ ان آدمیوں کے روپ میں ان کے پاس آتا ہے، پاک تثلیث کی صورت میں آتا ہے، اور وہ انہیں سجدہ کرتا ہے، ان کا استقبال کرتا ہے، ان کے پاؤں دھوتا ہے، ان کے لیے کھانا تیار کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آپ آئے ہی اس لیے تھے کہ تازہ دم ہو کر آگے جائیں اور اپنے خادم سے خدمت لیں۔ اور پھر جب خدمت ہو جاتی ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ تیری بیوی سارا کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ کچن میں بیٹھی کھانا تیار کرتی ہے، اور اس نے کہا کہ اگلے سال جب میں آؤں گا تو اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ اور یہ سن کر وہ ہنستی ہے کہ میں اس بڑھاپے میں بہت ضعیف ہوں، ہم دونوں بہت ضعیف ہیں، اور اس صورت میں کیسے جو ہے اولاد پیدا ہو سکتی ہے؟ وہ ہنستی ہے، گویا کہ اس نے مذاق اڑایا۔ اور وہ جو ہے وہ تین اشخاص کہتے ہیں کہ تو نے مذاق کیا ہے، تو ہنسی ہے، حالانکہ وہ انکار کرتی میں نہیں ہنسی، اور وہ اسے بتاتے کہ تو ہنسی ہے۔ اور اس طرح کہتا ہے کہ اگلے سال تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ یہاں خاص بات یہ ہے کہ خدا ناممکنات کا خدا ہے، معجزات کا خدا ہے، جو ہے بڑھاپے میں بھی جو ہے اولاد مہیا کر سکتا ہے۔ لوگ اولاد کے لیے کبھی بہت دیر تک انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب اولاد ہوگی، اور جب خدا کا جب منصوبہ ہے خدا دے سکتا ہے۔ یعنی کہ جب لوگ جو ہے یقین بھی نہیں کرتے ہیں کہ اولاد اب ہو سکتی ہے اس ضعیفی میں اور اس بڑھاپے میں اور اس کمزوری میں، لیکن خدا جو ہے ناممکنات کا خدا ہے، معجزات کا خدا ہے، اور اس کی اولاد ہوتی۔ ایسا ہی واقعہ کل کی تلاوت میں آ رہا ہے، وہ ہے ملوک کی دوسری کتاب میں۔ ملوک کی دوسری کتاب میں ایسا ہی واقعہ آتا ہے، الیاس نبی کا شاگرد جو تھا الیشا، وہ جو ہے شونم کے علاقے میں جب جاتا ہے تو وہاں جو ہے ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اسے آنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو یہاں بھی میں نے جو پہلی تلاوت جو ہم نے دیکھی تھی اس میں بھی یہ آ رہے تھے اس کی طرف، حضرت ابراہیم کی طرف آ رہے تھے، اور حضرت ابراہیم ان کا استقبال کرتا ہے، اور یہ جو شخص ہے، یہ جو نبی ہے الیشا نبی، یہ تو گزر رہا ہے، اس کو دعوت نہیں دی گئی، لیکن یہ عورت جو ہے اسے دعوت دیتی ہے کہ تو آ کر ہمارے گھر ٹھہر، اور اس کی جو خدمت کرتی ہے۔ اور وہ پھر جب بھی وہاں سے گزرا کرتا تھا شونم کے راستے سے، تو وہ ہمیشہ وہاں ٹھہرا کرتا تھا، کیونکہ اس کی وہاں خدمت ہوتی تھی، اس کی سیوا ہوتی تھی۔ اور ایک دن پھر وہ کہتا ہے کہ اس عورت کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس کی اولاد نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگلے سال اس کی اولاد ہوگی۔ اور اس طرح ابھی یہاں خاص بات جو آ رہی ہے ان دونوں تلاوتوں میں، واقعات میں، خدمت جو کرتے ہیں خدا کے لوگوں کی، یا خدا کی بہت قریب ہوتے ہیں، جو سیوا کرتے ہیں، تو خدا ان پر مہربان ہوتا ہے، ان کی زندگی میں معجزات کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں جب بات ہو رہی ہے اولاد کی کہ انہیں اولاد ملی، اب ہم یہاں جب عبادت کر رہے ہیں اس خاندان میں، آپ سب باقی خاندانوں کے ساتھ، ان کے عزیزوں کے ساتھ، تو فہد اور رشا کو جو خدا نے اولاد دی ہے اور ان خدا نے انہیں بیٹے سے نوازا ہے، اس بیٹے کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ فلبرٹ اس کا نام ہے۔ بہت خوبصورت نام ہے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ پہلا بچہ جو ہوتا ہے نا، اس کا نام رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سائڈ نہیں ہوتا، لوگوں کو 2-3 سال لگ جاتے ہیں بچہ
اسکول تک پہنچ جاتا ہے لیکن نام ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہے. لوگ پتہ نہیں بہت سارے نام رکھ دیتے ہیں. شام کو کچھ اور نام ہوتا ہے, صبح کچھ اور نام ہوتا ہے, کوئی رشتہ دار کسی نام سے پکارتا ہے, کوئی کسی نام سے پکارتا ہے. فیصلہ ہی نہیں ہوتا ہے. ایک بچہ اور نام ہی نہیں ڈیسائیڈ ہو رہا ہے. اور یہ نام جب یہ ابھی بھی یہ ڈیسائیڈ ہوا اور بہت سارے نام سامنے آئے, لیکن ایک نام جو آیا وہ کیا نام ہے؟ فلبرٹ. اور فلبرٹ کا مطلب ہے جینیس, یعنی ذہین ترین. اور میں آپ کو سچ یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہمیشہ پہلا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ واقعی بہت ذہین ہوتا ہے, کیونکہ بہت تجربہ اس کو ہو جاتا ہے. پہلا بچہ بہت ذمہ دار ہوتا ہے اور آخری بچہ بھی بہت ذہین اور ذمہ دار ہوتا ہے. وہ یعنی لاڈلا ہو سکتا ہے, خراب بھی ہو سکتا ہے, پہلا بھی خراب ہو سکتا ہے, لیکن پہلا جو ہے یعنی جو پہلا ہے اس کو بھی سب کچھ پتہ ہے وہ, لیکن اس کو ٹائم لگے گا. آخر میں بڑے کو بھی سب کچھ پتہ ہے, وہ بھی بڑا ذہین ہے بہت. اور جو چھوٹا ہے اس کو جتنے بھی آئے نا بڑے کے بعد اس کو ساروں کے بارے میں پتہ ہے. پہلے کے بارے میں پتہ ہے, دوسرے کے بارے میں پتہ ہے, تیسرے کے بارے میں پتہ ہے, کیونکہ اس کو ساری خبر ہے, وہ سب کے بارے میں جانتا ہے. تو وہ ہو سکتا ہے وہ بڑے سے بھی زیادہ آگے نکل جائے. تو اس طرح پہلا بچہ بہت ذہین ہوتا ہے, اسی لیے بڑا سوچ سمجھ کر یہ نام رکھا گیا ہے فلبرٹ, جس کا مطلب ہے جینیس, ذہین ترین بچہ. ٹھیک ہے, تو اس طرح جو ہے اس بچے کا نام فلبرٹ رکھ دیا گیا ہے. اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ سب نے بڑی خوشی کے ساتھ اس نام کو قبول بھی کر لیا ہے, بلکہ اس کو تلفظ کے ساتھ یاد بھی کر لیا ہے اور اب کہنا بھی شروع کر دیا ہے. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ کچھ ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور سمجھوتا ہو گیا ہے کہ یہ نام ہے. تو یہ بات ہے میجورٹی کی جو ہے نا آواز, میجورٹی کی جو آواز ہے نا نام, وہ زیادہ جو قبول ہوتا ہے. یہ بھی ابھی بھی شاید کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ نام سلیکٹ ہو چکا ہے. اب میں جو دوسری بات کرنا چاہتا ہوں, دوسرا پہلو یہ ہے, کیونکہ آج کی انجیل مقدس جب ہم نے پڑھی ہے تو یہاں انجیل مقدس میں یسوع مسیح کفر نحوم سے گزر رہا ہے. یسوع مسیح کفر نحوم کے راستے سے گزر رہا ہے اور وہاں ایک صوبے دار, ٹھیک ہے, آرمی آفیسر ہے. صوبے دار جو ہے اس کا بڑا دبدبہ ہے, روب ہے, بڑا اختیار ہے. وہ کچھ کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. وہ اس کے کہنے پر سب کچھ لوگ کر دیتے ہیں. اتنا یعنی کہ وہ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے, کہو یہ کرو تو وہ کام ہو جاتا ہے. تو سب لوگ اس کا کہنا مانتے ہیں, کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے. تو وہ یسوع مسیح سے یعنی جو حکمران ہے, جو جس کے اتنے نوکر ہے, اتنا حکم مانتے ہیں, وہ یسوع مسیح سے منت سماجت کرتا ہے کہ میرا غلام بیمار ہے اور میرا غلام بیمار ہے. اب اس نے دعوت نہیں دیا کہ میرے گھر آ, پر یسوع مسیح خود کہتا ہے کہ میں تیرے گھر آؤں گا, میں تیرے گھر آؤں گا اور تیرے غلام کو شفا دوں گا. لیکن کہتا ہے نہیں, میرے تو اتنے غلام ہیں, میں جو کچھ کہتا ہوں سب کچھ ہو جاتا ہے, اور تو بھی کہے گا تو سب کچھ ہو جائے گا. تو یسوع مسیح اس کے اس ایمان سے بہت حیران ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ تو کیا ہی دے تو سب کچھ ہو جائے گا. اور اس نے کہا اتنا بڑا ایمان میں نے کسی میں نہیں دیکھا, مشرق اور مغرب میں بھی نہیں دیکھا. تو یہ ہے کہ یہ جو ہے اتنا بڑا ایمان جو ہے میں نے کسی اب تک نہیں دیکھا ہے, کہ وہ حیران ہو جاتا ہے. اور اس نے کہا کہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئی ہے. ہم پاکمہ سے بھی یہ الفاظ کہتے ہیں, لیکن تو کہہ دے میری روح شفا پائے گی, تو کیا ہی دے. تو وہ کہتا ہے کہ کیا ہی دے تو میرا غلام شفا پا جائے گا. اور اس نے کہا جا ایسے تیرے ایمان کے مطابق, اور وہ اس کا غلام اسی گھڑی شفا پا گیا. اس کے بعد جو ہے مقدس پطرس کی ساس کو تب تھی, بخار تھا, وہاں بھی یسوع مسیح کہتا ہے تو تب جو ہے ختم ہو جاتی ہے. اس کے اور بھی لکھا ہے کہ اور بھی بہت سارے بیمار, بلکہ کچھ لوگوں میں بدروہیں تھی تو وہ بھی یسوع مسیح کہتا ہے بدروہیں نکل جاتی ہیں. اور طرح طرح کے بیمار, ہر طرح کے بیماریوں پر یسوع مسیح کا اختیار ہے. جتنے بھی بیماریاں ہیں, ہر قسم کی بیماری, چھوٹی بڑی جتنی بھی بیماریاں ہوں وہ ختم. جیسے کہ ابھی شروع میں جب بچہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو کہتے تھے جی کوئی کمی ہے تو پھر یہاں سے جو ہے کہا کہ جی پشاور لے جائیں.
تو کمی آپ محسوس کر رہے تھے، شاید کوئی کمی ہے جس وجہ سے بچہ نارملی پیدا نہیں ہو سکتا ہے، تو لیکن خدا کا معجزہ ہے، خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پہنچی ہے، بچہ نارملی پیدا ہو گیا، یعنی خدا ناممکنات کا خدا ہے، معجزات کا خدا ہے، تو کمی خدا پوری کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اب جو بچہ اس وقت جو ہے بیمار ہے، تو یسوع مسیح جو ہے تمام بیماریوں پر اختیار رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے تو بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، بیمار شفا پا جاتے ہیں۔ تو آج ہم خصوصی طور پر اس بچے کے لیے جو ہے خدا ان سے شفا چاہتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح جو شفا کا منبع ہے، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، اور وہ جو ہے ہر طرح کی بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ خدا اس بچے کی عمر کو دراز کرے اور اس کو صحت دے، اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرے، اور ہر طرح سے اس کو سلامتی دے، تاکہ کیونکہ بچہ جو ایڈمٹ تھا اور اسے لایا گیا تاکہ اس عبادت میں شریک ہو سکے، تو یہ اس خاندان کا ایمان ہے کہ انہوں نے ایسا عمل کیا ہے، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ خداوند بھرپور طریقے سے کام کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، اور معجزات کا خداوند اس خاندان کو بھی برکت دے، اور باقی خاندانوں کو بھی برکت دے، اور خاص طور بچے کو سلامتی کی زندگی عنایت فرمائے، تاکہ بچہ نہ صرف قد و قامت میں حکمت و دانائی میں بڑھتا جائے، کہ خداوند بھرپور طریقے سے اس خاندان کو، ان کی خاندان کو برکت دے، اور اس بچے کو سلامتی کی زندگی عنایت فرمائے، مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔ اب ہم